تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام نے سارا جواب دے ہی دیا ہے کہ پیپر میں کیا سوال ہے کہ کس طرح جو ہے نا آپ کو مطلب زندگی کس طرح گزارنا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا ہے، اور کہ جنت کیسے جانا ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آپ کو ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں جب اسلام نے ان سب چیز کا جواب دے ہی دیا ہے تو پھر پیپر لیک ہو گیا نا پھر۔ اوکے، جو اسلام کے اندر ہے وہ زیادہ میک سینس کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو کسی دوسرے ریلیجن میں ہے۔ مثلا کرسچینٹی کے اندر کیا ہے کہ جی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے تھے آپ کے لیے، آپ کو تو جنتی میں جانا ہے، تو بھائی پھر ہم خود اس دنیا میں کرنے کے لیے کیا ہے، جنتی میں تھے پہلے ہی۔ سوامی جی سے ان کی ڈیبیٹ ہوا تھا، اس میں ہم سوامی جی نے کہا تھا کہ ویدا اور جو رامائن ہے ان کو پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے، پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے۔ ابھی ہم کہاں جائیں، مفتی جی بتا ہم کہاں جائیں؟ اچھا اگر آپ نے دیکھا 1500 روپے بھی خرچ کیے اس کے باوجود بھی جواب یہ ملا کہ مغلوں نے ہمارے دھرم کے اندر تبدیلی کر دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ دھرم ہی کیا جو مغل آ کے بدل دے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی؟ مسلمان ہے غیر مسلم ہے کیا ہے بھائی؟ جی نان مسلم ہے۔ آواز آ رہی ہے اچھا مفتی جی؟ ہاں، کون سا ریلیجن ہے؟ سناتنی ہے؟ جی سناتی ہے، کنفیوژن ہے، کنفیوز ہے تھوڑا۔ پہلے کیا تھے؟ سناتنی ہے، مطلب میرے اچھا جو مام ہے وہ بنگالی ہے، اوکے اور میرے ڈیڈ جو ہے نا، میری مام برہمن ہے اور میرے ڈیڈ جو ہے نا دلت ہے، لو میرج ہے ان اوکے کی، تو اوکے گھر سے اتنے ریلیجیس نہیں ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی بولیے تو کیا آپ کا کوشچن ہے؟ جی مفتی جی کوشچن یہ تھا کہ آپ کی اسٹریم کو ہم 1 سال سے فالو کر رہے ہیں، آپ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جیسے ہم امتحان دینے آئے ہیں دنیا میں، تو بہت لوگ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیسا امتحان ہے جس کا ہمیں رزلٹ ہی نہیں پتا، لیکن جس طرح میں نے مسلمانوں کو یا اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام نے سارا جواب دے ہی دیا ہے کہ پیپر میں کیا سوال ہے کہ کس طرح جو ہے نا آپ کو مطلب زندگی کس طرح گزارنا ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، اور کہ جنت کیسے جانا ہے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، آپ کو ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا بھی مائک جواب دے کلوز کر دیا لیں۔ ہے۔ جی جی میں کہہ رہا ہوں جب اسلام نے جی سب چیز کا جواب دے ہی دیا ہے تو پھر پیپر لیک ہو گیا نا پھر۔ اوکے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ نے ایک سلیبس پڑھا اور وہ بہت لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اس سلیبس پر عمل کرنا ہی دراصل آپ کا امتحان ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے عام طور سے جو انڈیا میں بھی ایسے ہی قانون ہوگا، لیکن جو ویسٹرن کنٹریز اس میں یہ کہ پہلے آپ کو باقاعدہ روڈ ٹیسٹ کے جو قوانین ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، روڈ ٹیسٹ کا رائٹنگ ٹیسٹ دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کا پریکٹیکل ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اب امیجن کریں کہ آپ کو پورے لاس پتہ ہیں ٹریفک کے، اور آپ رائٹنگ ٹیسٹ جو ہے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ رائٹ موڑنا ہے کہ لیفٹ موڑنا ہے، کون سے سٹاپ سائن پہ رکنا ہے، کون سے پہ چلنا ہے، کس سائن کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے چونکہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب جب آپ کا پریکٹیکل ایگزام ہوگا تو جو کچھ آپ کو پتا ہے بس آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، آپ کامیاب ہیں، اور جو کچھ پتا ہے اس پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو ناکام ہے، آپ کو لائسنس نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا زندگی اس طرح گزارو گے، مثلا آپ نے خود ہی مثالیں دی ہیں کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، زکوٰۃ یوں دینی ہے، سوسائٹی میں اس طریقے سے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا لا بتا دیا گیا۔ اب جو پریکٹیکل ہے وہ یہ جو تمہیں معلوم ہے اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو کامیاب ہے، اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو کامیاب نہیں ہو۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ پیپر لیک ہو گیا، ہاں یہ ہے کہ پیپر پریکٹیکل ہے، خالی تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یادداشت کا، ہماری میموری کا ایگزام نہیں لے رہا ہے، وہ ہماری پریکٹس کا ایگزام لے رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ جی اس میں ایک اچھا بات تو دوسرا میں جی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہلو جی ہاں جی میری آواز آ رہی ہے؟ جاری ہے۔ جی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے میرے بھائی کبھی سنا ہے اوپن بک ایگزامینیشن کے بارے میں؟
جی نہیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہم نے. ہاں تو کب اس کو سرچ کر لیجیے گا. آج کل یونیورسٹیز وہ اڈاپٹ کر رہی ہیں. تو اس کو میں اس طریقے سے بھی اگزامپل دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے، آپ ایگزام سینٹر میں بیٹھتے ہیں، جو کتاب ہوتی ہے یعنی جس سبجیکٹ کا آپ کو ایگزام دینا ہے، کتاب آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اور آپ کو بولا جاتا ہے کھول کے جو کوشچن ہے اس کا آنسر ڈھونڈیں اور لکھ دیں. سیم از دا کیس ہیئر کہ آپ کے پاس کتاب اویلیبل ہے، سارے کوشچنس کے آنسرز اس میں ہیں، آپ نے بس وہ پڑھنے ہیں اور پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ سیم لیکن کیس. یہاں دیکھیں، میرا جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ کہ اس پر آپ کو آبجیکشن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ایگزام لے رہا ہے اس نالج کی بنیاد پر جو نالج اس نے پہلے ہی ہمیں دے دی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یعنی یہ تو اچھی بات ہوئی نا. جی نہیں مفتی جی، پرابلم تو نہیں ہے. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اسلام کو. ہم ٹھیک، آؤٹ آف یعنی کنٹری رہتے ہیں. دو ہم ایک تو سینیریو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ خدا ہم سے ہمارا ایگزام تھا اور ہماری یادداشت کی بنیاد پہ کہ اور جو زیادہ یاد کرے گا رٹا مارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور رٹا کم مارے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب دیکھیں، ہر ایک آدمی کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. کسی کی میموری شارپ ہوتی ہے جو جلدی یاد کر لیتا ہے، کسی کی میموری شارپ نہیں ہوتی ہے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، بہت سے لوگ یاد نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ فیئر نہ ہوتا. لیکن پریکٹس تقریباً چاہے یعنی ایک آدمی شارپ مائنڈڈ ہے یا شارپ مائنڈڈ نہیں ہے، ہر ایک آدمی ان قوانین کو چل سکتا ہے، الا یہ کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہو، یعنی وہ پاگل ہو تو نہیں چل سکتا. اور اگر پاگل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کر چکے ہیں، اس کو تو سیدھا جنت میں جانا ہے، اس کا کوئی ایگزام ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ زیادہ میک سینس کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو کسی دوسرے ریلیجن میں ہے. مثلا کرسچینٹی کے اندر کیا ہے کہ جی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھ گئے تھے آپ کے لیے، آپ کو تو جنتی میں جانا ہے. تو بھائی پھر ہم خود اس دنیا میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ جنتی میں تھے پہلے ہی. ایک لاجیکل اپروچ ہے کہ کروں میں اور بھریں حضرت عیسیٰ. یا مثلا یہودیوں کے یہاں یہ اپروچ ہے کہ بھائی ایز لانگ ایز آپ جو ہیں آپ کو تو جنت میں جانا ہی ہے، چونکہ آپ اللہ کے خدا کے نہ صرف یہ کہ بندے ہیں بلکہ اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، تو جنت کے لیے بنی ہے. تو یہ ایک ریسسٹ کلچر، ریسسٹ ریلیجن ہے. تو لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو یہ علم دے دیا گیا، اس علم کی روشنی میں آپ پریکٹیکل کریں گے اچھی طریقے سے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اگر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی ہے، جس کو سید کہا جاتا ہے، مان لیجئے وہ اس خاندان سے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے. اور ایک آدمی اس خاندان سے نہیں آتا، کسی دوسرے خاندان کا ہے، اس کے لیے بھی یہ قانون ہے. تو کسی سید کی یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کی محض اس لیے بخشش نہیں ہونی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہو گیا، عمل اس کا بھی دیکھا جائے گا. تو اس کے علاوہ یعنی اس سے بہتر اور فیئر نظام کیا ہو سکتا ہے؟ جی مفتی جی، آپ کی باتیں تو لاجیکل ہیں. ہم ریسرچ کر رہے ہیں. ہم کو اچھا لگ رہا ہے اسلام دھرم، کیونکہ ایک سال پہلے ہم کو ہمارے ایک متر ہیں، ہم آؤٹ آف کنٹری ہیں، اپنے دیش میں نہیں ہے. تو وہ ہم کو آپ کا لنک دیے تھے. تو آپ کے لنک سے ہم جو ہے نا یہ جو ہیں ساحل آدم ان کے اسٹریم میں چلے گئے تھے، اور ہم ایک گورو محسوس کرتے تھے، مطلب کہ ڈیفینس کرنے کے لیے ہے ہمارے ہندو دھرم کو. تو وہ کو ہم سپر چیٹ بھی دیا ہے، بہت جگہ پہ سپر چیٹ بھی دیا ہے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں لگتے تھے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، جواب نہیں دیتے صحیح سے، ایک ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور ٹاپک ہوتا نہیں ان کے پاس. بلاسفیمی بھی کی ہے ابھی ایک، جو بہت غلط کی ہے. تو ایک آپ کے ہیں راجا جی، علی راجا جی، ان کی سوامی جی سے ان کی ڈیبیٹ ہوا تھا. اس میں ہم سوامی جی نے کہا تھا کہ ویدا اور جو رامائن ہے ان کو پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے، ہے. ابھی ہم کہاں جائیں مفتی جی، آپ بتا ہم کہاں جائیں؟ صحیح. ابھی ہاں میں نے تو یہ بھی سنا کہ بھائی ہندو دھرم تو کتابوں کے اوپر بیسی نہیں کرتا، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلتا ہی نہیں ہے. تو ہاں تو اس میں علی رضا خرم صاحب نے ایک زبردست بات کی کہ بھائی جس طرح بندروں کو، چوہوں کو، گدھوں کے یہاں کتابیں نہیں ہوتی ہیں، تو اگر انسانوں کو بھی آپ یہ کہیں کہ ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں، تو پھر انسان کو آپ نے بندر، چوہا، گدھا بنا دیا نا. بھائی انسان کی انسانیت تو اسی طریقے سے ہے نا کہ اس کے پاس نالج ہو.
جی مفتی جی ہم کو لگا کہ یہ جو سوامی جی ہے ان کو اتنا گیان نہیں ہوگا. ہم بریلی میں فون کیے 1500 روپے پنڈت جی کو ریچارج کرائے. ہم ان سے 15 سوال 16 سوال کیے ہیں. ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ ایک تو کنکلوژن ان کا یہ تھا کہ مغل والوں نے کچھ چینج کر دیا ہے. ایک تو ان کا مغلوں پہ انجام تھا اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ آستھا. اب ہم کنفیوز ہے کہ آستھا پہ کیسے. ابھی ہم آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, ادھر تو ہمیں لوگ دکھتے ہیں کہ آستھا پہ کچھ نہیں چلتا. آپ کے پاس ایک سورس ہونا چاہیے, نالج کا سورس ہونا چاہیے جس کے بیسک پہ آپ بتا سکے کہ بھائی ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو مانیتا رکھتے ہیں اس پہ. جب آپ اس کو پڑھنا ہی بلاسفیمی ہے تو پھر کائے کا دھرم, پھر کیسا دھرم. اچھا اگر آپ نے دیکھے 1500 روپے بھی خرچ کیے, اس کے باوجود بھی جواب یہ ملا کہ مغلوں نے ہمارے دھرم کے اندر تبدیلی کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ دھرم ہی کیا جو مغل آ کے بدل دے. یعنی اگر مغل آپ کے دھرم کو تو دھرم کمی ہوئی نا. یہ تو مغل پھر پاورفل ہوا کہ وہ کسی بھی دھرم کو بدل دیتا ہے اور دھرم ختم ہو جاتا ہے, یہ کمزور ہو جاتا ہے. تو پھر مغل کی پوجا ہونی چاہیے نہ کہ دھرم کی. جی سمجھ میں آیا نا؟ مفتی جی ابھی جی علی راجہ صاحب کی ایک اسٹریم دیکھ رہے تھے, وہ یہ پوائنٹ رکھے تھے کہ اگر مغلوں نے کتاب چینج کر دیے تو کیا پتا راون اچھا ہو اس کو برا کر دیے ہو, اور رام برا ہو اس صحیح, کو اچھا یہ کر بھی ہے. دیے ہو. مغل تو یہ بھی کر بالکل سکتے ہیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے, بالکل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا کنفیوز ہے نا, بہت بڑا کنفیوز ہے. تو میرے اگر بھائی جی آپ ہاں, کس کنکلوژن پہ پہنچے, آپ نے کیا ہم سوچا؟ ابھی اسلام پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو آمین بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ادھر آؤٹ آف کنٹری میں, وہ ہم کو دیتے رہتے ہیں, باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو چلیں کم سے کم آپ آدھا راستہ طے کریں اور ہندوازم سے باہر نکلیں, چونکہ ہندوازم کا لاجیکل ہونا تو irrational ہونا روزے روشن کی طرح, یعنی جتنا سورج نکلنے کا یقین ہے اتنا ہی یقین ہے. تو آپ کم سے کم وہاں سے نکلیں, کلیئر آدھا راستہ طے کریں, اس کے بعد ریسرچ کرتے رہیے گا. کلیئر مفتی جی کلیئر ہم نکل گئے. یہ ہم جو سوامی جی کے اور علی راجہ جی کے جو وہ دیکھے ہیں اسٹریم دیکھے, کلیئر ہم زبردست باہر زبردست, نکل ماشاء گئے. اللہ. اللہ تعالیٰ ہم آپ وہ کو گرم آپ کی وہ ریسرچ میں دھرم کامیاب وہ کرے اور دھرم اس کو راستے سے وہ آپ کو دھرم اپنے راستے پر لگائے, ہدایت دے. جی گو ہیڈ. وہ دھرم اور گرنتھ کو مانے نہ جس کو پڑھنے بلاسفیمی ہو. صحیح, بالکل ایگزیکٹلی. چلیں بھائی, جاتے جاتے بس آپ کو ایک بات بتائیں گے کہ انسان کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب مرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, لیکن میں تو اپنا نہیں بول سکتا کہ میں کب مرنے والا ہوں. تو جتنا جلدی ہو سکے اس میں مطلب اچھی سے ریسرچ ہو, بٹ ایک کنکلوژن پہ پہنچیے. اچھا, یہ بھی ہے کہ جو ریسرچ میتھڈولوجی وہ کیا ہے اور کس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے, یہ بھی تو طے ہونا چاہیے نا. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, مثلا مان لیجیے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, تو پی ایچ ڈی اسکالر کا کام کیا ہے, ریسرچ کرنا. تو دو چیزیں اس کو طے کرنا ضروری ہے ریسرچ سے پہلے. پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہوگی, اور دوسری یہ کہ میرا ٹاپک کیا ہوگا. اگر دونوں ہی چیزیں طے نہ ہو تو ریسرچ کبھی ہو ہی نہیں پائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہے اور کس موضوع پر, یعنی کن چیزوں پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی جی, ہم تو ایک سال سے آپ کو سن رہے ہیں. ہم تو اتنے بدھی پرست نہیں ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, ایوولوشن, یہ سب ہمارے کنفیوز نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارا ایک تھا کہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں, تو پیپر سب جب سوال کا آنسر سب کچھ ہے تو پیپر تو لیک ہو گئے. آپ نے اس کا بھی ہم کو اچھا ایک آنسر دیے ہیں, جیسے کہ بھائی ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم ایگری کرتے ہیں. تو اس طرح چھوٹے موٹے جو ہیں سوال ہے. ہاں نہیں, یہ طریقہ جو ہے نا, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹائم کنزیومنگ ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے. بھئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ گیا, کبھی آپ نے سوال کر لیا, آپ کو موقع مل گیا اسٹریم آنے کا تو سوال کر لیا, نہیں ملا تو سوال کا جواب نہیں ملا. یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز کیا ہوتی ہے, چند کوشچنز ہیں جو آپ کو, جس کے آنسر آپ کو تلاش کرنے ہیں. بنیادی کوشچن کیا ہے بھائی, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا. یہ تین سوال ہے نا. میں کون ہوں, جو ہر ایک آدمی سوال کرتا ہے, ہر ایک آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے, جو ایوولوشن پہ بلیو کرتا ہے, خدا پہ بلیو کرتا ہے, نہیں کرتا, ہر ایک آدمی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یعنی میری وجود کا یا میں جو ایگزسٹنس ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور میں کہاں جا رہا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. یہ تین سوال. ٹھیک. اب ان تین سوالوں کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے, کرسچینٹی کیا کہتی ہے, اور ہندوازم کیا کہتا ہے,
جوڈیزم کو میں نے اس لیے نام نہیں لیا کہ جوڈیزم میں کنورٹ ہونا ہی بہت مصیبت ہے, مطلب آسان نہیں ہے. آسان کیا, وہ چاہتے نہیں ہے کہ آپ کنورٹ ہوں. تو جب ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو آپ دیکھیں کہ کون سا ریلیجن زیادہ ریشنلی دے رہا ہے, جو دے رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. باقی جو ڈیٹیلز ہے, ڈیٹیلز کے اوپر تو ریسرچ پوری زندگی چلتی رہے گی. ہم آج بھی ریسرچ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر, بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہم دن رات ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ چلتی رہے گی پوری زندگی اس تو جو, لیکن جب آپ نے بنیاد کو جو بیسکس ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیا, بس اب آپ اس کا اعلان کریں کہ جی بیسک سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی ڈیٹیل کے اوپر میں ریسرچ کرتا رہوں گا. اور سو بات کی ایک بات یہ ہے مفتی صاحب کی, اور میرے بھائی آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ایک خدا ایگزسٹ, جو ایک خدا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کے بعد ایک عام انسان جو ہوگا نا وہ بھی کہے گا کہ وہ سب سے آل پاورفل ہوگا, اس کو آل نوئنگ ہوگا, اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جو سب کے دماغ میں آتی ہیں. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے نا وہ کس کا صحیح ہے. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ ٹرو مونوتھیسٹک ریلیجن اور کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی ریشنلٹی کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے اور اس پہ اتر سکے. تو اچھا, میں آپ کو ایک ایڈوائز اور کروں گا بیفور یو گو, کہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں نے ایک سیریز کی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں, تو اس کو پورے کو دیکھ لیجئے گا. دا جی فیچرز آف مفتی جی اسلام ہم نے وہ سیریز دیکھی ہے. ہاں, تو جی اس ہم میں نے جو ہے ان دیکھی سوالوں کے دیکھی جواب دیے گئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جی چلیں, مفتی جی, اوکے, اوکے. تھینک یو.